الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. معزز مکرم ناظرین و سامعین، یوں تو اہل ایمان کے بڑے سارے اوصاف ہیں، ان کی بڑی پہچان، علامات اور خوبیاں ہیں، لیکن سورہ انفال کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ خوبیاں، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی آیات کی روشنی میں ان کے کچھ اوصاف آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کی تجدید فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو دین پر، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی فرماتا ہے انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں، حقیقی مومن وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سب سے پہلی خوبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل ابل پڑتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے. اگر ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جب ذکر ہو، جنت و جہنم کا ذکر ہو، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہو، اگر ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. دلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور دل میں ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے انسان کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تمہارے پیٹ کے اندر یا تمہارے دلوں کے اندر ایمان ویسی پرانا ہوتا ہے جس طریقے سے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. لہذا اپنے ایمان کی تجدید کرو. جیسے انسان کا کپڑا پرانا ہوتا ہے تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے یا انسان اس کی صفائی کرتا ہے، ایسے انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اپنے ایمان کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. تو انسان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے دل دہل پڑتے ہیں، مومن کے دل دہل پڑتے ہیں. اور ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت کی، اس قدر پر اثر نصیحت تھی کہ ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بل پڑے، اور ہمیں ایسا احساس ہونے لگا گویا کہ یہ آخری آپ کی وصیت اور نصیحت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیجئے. تو آپ نے ان کو وصیت فرمائی علیکم بتقوی اللہ،
میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رضا و سمع و طاعت اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں کہ جو تمہارا خلیفہ ہے، حکمراں ہے مسلم، اس کی بات کو مانو، اس کی بات کو سنو، اگرچہ تمہارا خلیفہ اور حکمراں نکی کاٹ والد جو ہے اس کی ناک کٹی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہیں اس کی بات کو ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے۔ اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو، اختلاف سے بچو، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نئی چیزیں بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا، اور لوگوں کے دل دہل پڑتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا۔ تو سب سے پہلی خوبی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، لوگوں کے دل دہل پڑتے ہیں، لوگوں کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید کا ذکر ہو تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر جدت پیدا ہونی چاہیے، اور ہمارے ایمان کے اندر اللہ رب العالمین خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ایمان باقی ہے۔ اور دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ ایمان انسان کا بڑھتا ہے، انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کے عقیدہ و منہج پر چلنے والوں کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ سب کے ایمان برابر نہیں ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ابو بکر اور عمر جیسا ہے، جبریل جیسا ہے، یا ایمان کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اور انسان خود اس کا احساس کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا دیکھیے، انسان کے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس طریقے سے روزوں کی پابندی کرتا ہے، اور نیک کام شروع کر دیتا ہے، جن نیک کاموں سے عام طور سے انسان دیگر مہینوں میں غافل رہتا ہے۔ تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں قبر کے پاس تو ایمان بڑھتا ہے، جب جنازے میں شرکت کرتے ہیں انسان کا ایمان بڑھتا ہے، جب کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ کوئی بستر مرگ پر ہے، موت ہونے والی ہے، انسان وہاں جاتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے، انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان کا ایمان ہمیشہ برابر رہتا ہے، جیسا رہتا نہیں، بلکہ ایمان کے اندر کمی اور بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ لہذا انسان کو وہ اعمال کرنا چاہیے جس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں بڑھوتری ہو۔ قرآن کی انسان تلاوت کرے، سنتوں کی انسان تلاوت کرے، اہل ایمان کی مجلس میں انسان شریک ہو، نمازوں کی پابندی کرے، اور اس طریقے سے تدبر کرے، تفکر کرے، آخرت کی فکر کرے، قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قبروں کو کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی یاد آتی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے، جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے یا اہل ایمان کے لیے جو جنتوں کے اندر نعمتیں رکھی ہیں، جب انسان ان کو پڑھتا ہے قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر، اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب جہنمیوں کے حالات کو پڑھتا ہے انسان، جہنم کے اندر اللہ رب العالمین جو ہولناک اور تباہ کاریاں رکھی ہیں، جب ان سے انسان پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دلوں کے اندر بڑھتا ہے۔ تو انسان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، واضح آیت ہے۔ جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں آیتیں، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری خوبی اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ان کا توکل ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں مصیبتیں کیوں آ جائیں، ان کا ایمان اللہ پر توکل کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مصیبتیں انسان کے پاس جو آتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ہمارے ایمان کے اندر جلا بخشنے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ پر توکل کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ لہذا انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، فقر و فاقہ کا دور ہے، یا اس طریقے سے اور پریشانی اور مصیبت ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کسی کو فات اور موت ہو گئی،
کوئی پریشانی سے دو چار ہو گیا، اللہ پر اس کا توکل اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، تو اللہ پر انسان کا توکل بڑھتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے، اسباب نہ اختیار کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ حکیم ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر چیزوں کو اسباب پر قائم کر کے رکھا ہے۔ انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ جو اسباب نہ اختیار کریں وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی حکمت میں جو ہے کا انکار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو حکمتیں رکھی ہیں دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کا گویا کہ انسان انکار کرتا ہے جو انسان اسباب کو اختیار نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے سبب بنایا، اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دوائیں رکھی ہیں، دوا کے ذریعے سے انسان کو اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے۔ لہذا دواؤں کا استعمال کرنا یا اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو بھی بیماریاں ہیں ہر بیماری کا اللہ رب العالمین نے علاج رکھا ہے، اللہ رب العالمین اس کا علاج رکھا ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ لہذا یہ بیماریوں کا یہ دعائیں ہمارا کیا ہیں؟ علاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اس سے اس چیز کو سلب کر لے۔ اسی لیے بہت سارے دوائیں کھاتے ہیں لوگ، ان کو اس سے علاج نہیں ملتا، شفا نہیں ملتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ نے اسے بیماری کو جو دور کرنے کا ذریعہ بنایا تھا اللہ نے اس کو چھین لیا، یا کسی اور بیماری دوا کے اندر اللہ رب العالمین اس بیماری کا علاج رکھا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین حکیم و خبیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شادی بیاہ کرنا، میاں بیوی کا ملنا، کتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چیز نہیں رکھی ان کے لیے، نہیں وہ چیز ان کے پاس ہے، وہ علاج کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پر توکل بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، سبب کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لہذا اسباب اختیار کرنا اور پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں توکل ہے، اسباب اختیار کرنا، نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا۔ اگر انسان اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں اور اسی کے ذریعے وہی سب کچھ کرنے والا نہیں، وہ صرف ذریعہ اور سبب ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے، کرنے والا اللہ رب العالمین، اللہ نے اس کو ذریعہ ضرور بنایا ہے لیکن اصل وہ نہیں ہے، اصل اللہ رب العالمین۔ لہذا انسان اسباب کو اسباب سمجھے۔ کتنے لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ملتا ہے، تجارت کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، یا انسان دوا کرتا ہے لیکن اس کو اس کی بیماری دور نہیں ہوتی، تو اللہ نے اسے سبب ضرور بنایا لیکن اصل وہ نہیں ہے، اصل اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھے اور اسباب کو اختیار کرے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی اللہ پر توکل کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ آپ کی زندگی کہ آپ نے کس طریقے سے اسباب اختیار کیا۔ ہجرت ہی کا واقعہ لے لیجئے، جب آپ نے ہجرت کیا کس طریقے سے آپ نے اسباب اختیار کیے۔ کئی مہینہ پہلے اونٹنی جس پر آپ سفر کر کے آنے والے تھے مکہ سے مدینہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اشارہ کر دیا تھا، انہوں نے اونٹوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ رات کی تاریکی میں آپ نکلتے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاتے ہیں، اور تاریکی میں نکلنے کے بعد 3 دنوں تک غار ثور میں آپ نے پناہ لی۔ غار ثور میں آپ نے 3 دن تک وہاں رات گزاری، اور دن بھر کی خبریں لانے کے لیے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو متعین کر رکھا تھا۔ رات کی تاریکی میں عبداللہ بن عامر بن فہیرہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ رات کی تاریکی میں آپ کے پاس آتے تھے اور اس طریقے سے دودھ وغیرہ دے کر کے چلے جایا کرتے تھے، اور اسی راستے سے جس راستے سے ابو بکر صدیق کے صاحبزادے آتے تھے اسی راستے سے اونٹ بکریوں کو لے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کا نشان مٹ جائے اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہاں پر آدمی بھی اس وقت ہیں۔ اتنا زیادہ آپ نے اسباب اختیار کیا، اور پھر وہ راستہ اپنائے جو راستہ مدینے کو نہیں جاتا ہے، جس راستے کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے۔ ایک دوسرا راستہ آپ نے اپنایا
کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ جب آپ مکہ سے نکلیں گے مدینہ ہی جائیں گے، کیونکہ مدینہ آپ کا ننھیال تھا اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ جا چکے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین تھا مکہ کے مشرکین کا کہ آپ اگر جائیں گے مکہ چھوڑ کر کے تو مدینہ ہی جائیں گے، اس لیے وہ راستہ آپ نے نہیں اختیار کیا جو عام راستہ تھا جس پر عام طور پر لوگ مدینہ جایا کرتے تھے، دوسرا راستہ آپ نے اختیار کیا۔ اور ایک آدمی کی خدمات ملی جو راستوں کو ماہر تھا، عبداللہ بن اریقط نام تھا اس آدمی کا، وہ غیر مسلم تھا لیکن مامون تھا، معتمد تھا، آپ نے اس کی خدمات لی اور وہ دوسرا راستہ سے لے کر کے آپ کو مدینہ تک پہنچایا۔ کہ آپ کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں تھا؟ آپ سے بڑھ کر کے اللہ پر توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے تمام اسباب اختیار کیے، اس لیے ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں جانوروں کو۔ کہا نہیں کہ پہلے جانور کو باندھو اس کے بعد توکل کرو، جانور باندھنے کے بعد بھی چوری ہو سکتا ہے، جانور باندھنے کے بعد بھی اس کی چوری ہو سکتی ہے، لہذا اللہ پر توکل کب کرو؟ باندھنے کے بعد کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ کچھ لوگ توکل کا غلط معنی سمجھتے ہیں کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ کچھ نہیں، بس خلاص جو ہے نکل پڑو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ توکل اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، توکل میں اسباب اختیار کرنا بھی داخل ہے۔ انسان توکل اسباب اختیار کرے گا تب اللہ ہر برام اس کو دے گا۔ انسان شادی کرے گا، بیوی کے پاس جائے گا تب اس کو اولاد ہوگی، ایسے اولاد پہاڑوں سے نہیں ہوگی، زمینوں سے اولاد اللہ نہیں پیدا کرے گا، آسمانوں سے اولاد کی بارش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا توکل کیا ہے؟ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ نتیجہ اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اللہ سے امید رکھیں کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیا، جو کچھ ہماری وسعت میں ہے، ہماری استطاعت میں اللہ تعالیٰ میں نے اسے اپنایا، اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہاری اس کوششوں میں کامیابی عطا فرما۔ یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ تو اعلیٰ ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، پریشانیوں میں اللہ پر اعتماد ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پریشانیوں سے دور کرنے والا، نجات دینے والا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی خوبی اللہ نے بیان فرمائی جو نمازوں قائم کرتے ہیں۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، توحید شہادتین کے بعد نماز ہی دین اسلام کے اندر، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پابندی سے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں پابندی سے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا، ان ارکان اور واجبات پر عمل کر کے جو نماز کے ارکان و واجبات ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، شروط کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ بار بار اللہ رب العالمین نے ہمیں نمازوں قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی نماز پڑھتے تھے، آپ کے دلوں کو سکون مل جاتا تھا، نماز کے اندر انسان کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہذا انسان کا اللہ رب العالمین سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو نماز میرے بھائیوں یہ بھی اہل ایمان کی بہت عظیم خوبی ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ کسی بھی مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مومن ہو مسلمان نماز نہ پڑھے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز کسی بھی صورت میں بھائیو ہم سے معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں، چاہے انسان سفر میں ہو، بیماری ہو، کسی بھی حالت میں ہو، انسان سے کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور نماز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا حساب جو ہوگا ہمارا نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ماعون کے اندر بیان فرمایا کہ جو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو بھول بھول کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے ویل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے، ویل۔ بہت سارے مفسرین نے بیان کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں۔ نمازوں کو بھول کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کسی وقت کی پڑھ لیا کبھی کسی وقت کی چھوڑ دیا، کبھی جماعت سے پڑھ لیا کبھی الگ پڑھ لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑھتے، نمازوں کو بھول جاتے ہیں، 4 وقت کی پڑھ لیا، 3 وقت کی پڑھ لیا، کبھی 5 وقت پڑھ لیا۔ سفر میں ہے تو کوئی نماز پڑھ لیا، لیکن جب گھر واپس آ کے نماز غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہی حال ہے، جب عمرہ کے لیے ہم نکلتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں
تو انسان پوری پابندی کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اور اگر ڈرائیور نماز کے لیے نہ روکے تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اس نے ہم کو نہیں روکا نماز کے لیے. لیکن وہی آدمی جب گھر آ جاتا ہے تو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، تب غصہ نہیں کرتا اپنے آپ کے اوپر، وہاں ڈرائیور کے اوپر غصہ کرتا ہے کہ اسے نماز پڑھنے کے لیے ہم کو نہیں روکا. لیکن جب گھر پہ آ جاتا ہے، نہ سفر میں ہے کچھ بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو غصہ نہیں آتا ہے. نماز صرف سفر میں نہیں ہے، نماز تو ہمیشہ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا. کسی بھی صورت میں انسان کی نماز، حتیٰ کہ میدان جہاد میں ہے، کافروں سے جنگ ہے، تو بھی نماز معاف نہیں انسان کے لیے. ایک جماعت کافروں سے جنگ کرے گی، ایک جماعت نماز پڑھے گی. اس طریقے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر. اس سے نماز کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے کہ نماز کتنی اہم عبادت دین اسلام کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں. بڑا افسوس ہوتا ہمارے کچھ بھائیوں کا نماز کی حالت دیکھ کر کے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع صحیح ہوتا، نہ سجدے صحیح ہوتا. کتنے لوگ سجدے کے بعد بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور سر اٹھائیں گے سجدے کے اندر چلے جائیں گے، رکوع کے بعد برابر کھڑے بھی نہیں ہوتے اور فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. میرے بھائیو، منافق کی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی جلدی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے کہا اگر یہ آدمی مر جائے گا تو اس کا ہمارے دین پر اس کی وفات نہیں ہوگی، ہمارے دین پر نہیں مرے گا یہ جو آدمی اتنی جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھ رہا. نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان اور اعتدال نماز کے ارکان میں سے ہے. ارکان میں سے اعتدال بنیاد ہے. یہ جیسے چھت اور عمارت ہوتی ہے، اس کی بنیاد ستون ہوتے ہیں، کھمبے ہوتے ہیں. اگر کھمبے نہ ہوں تو عمارت نہیں کھڑی ہوگی. ایسے ہی اعتدال نماز کا ستون ہے. اگر اعتدال نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا. کتنی جلد بازی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، استغفر اللہ. بڑی حیرانگی ہوتی ہے میرے بھائیوں. سر اٹھاتے بھی نہیں برابر، رکوع کرنے کے بعد وہ اسی سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتے بھی نہیں. اتنے لوگ دعائیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ دعا پڑھنا واجب ہے. اس کے اندر اللہم اغفر لی پڑھنا کم سے کم ایک بار واجب ہے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے انسان، کیوں بیٹھتا ہے؟ دعا کرتا اللہم اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی. یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کم سے کم ایک مرتبہ دعا پڑھنا انسان کے لیے ضروری. برابر جب آپ کھڑے ہوتے تھے رکوع کے بعد برابر کھڑے ہوتے تھے. آپ کا جسم کا سارا حصہ جیسے رکوع سے پہلے رہتا تھا اس طریقے سے آپ برابر کھڑے ہوتے تھے. یہاں کھڑے نہیں ہوتے، سر اٹھائے سجدے کے اندر چلے گئے. میرے بھائیو، یہ نماز نہیں ہوتی ہے. یہ ایسے لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. تو اعلیٰ رب الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں قائم کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وینفقون مما، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین جن کو دے رکھا ہے اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ایک خرچ کرنا تو واجب اور ضروری ہے جو زکوٰۃ ہے. آدمی کا مال نصاب کو پہنچ جائے اس کو زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے. اور کچھ خرچ ایسا ہوتا جو واجب اور ضروری نہیں ہوتا. عام صدقات و خیرات کرنا ہے، یہ آپ پر واجب ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اہل ایمان ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا مال ہے، اللہ نے دیا، اللہ کا فضل و کرم ہے. لہذا اللہ رب العالمین جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرتے ہیں. اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں. آج ہم بہت بخیل ہو گئے، بہت بخیل ہو گئے. مال کی فراوانی کثرت ہے لیکن اپنے اوپر انسان مال نہیں خرچ کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو مال کماتا ہے اس کی اپنی ذات اس کا حقدار ہے کہ انسان اپنے اوپر خرچ کرے اس مال کو. جو انسان مال کماتا ہے، پیسہ کماتا ہے، سب سے پہلے اس کی اپنی ذات ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات پر اس کو خرچ کرے. اس کی بیوی، اس کے اولاد، اس کے ماں باپ ہیں ان کے اوپر خرچ کرے. لیکن انسان دیکھیے مال کی فراوانی اس کے پاس، پھٹے پرانے کپڑے میں رہتا ہے انسان. اللہ نے دولت دی ہے، دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اللہ کا فضل ہے یہ، اللہ کے فضل کو ظاہر بھی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے. ظاہر بات ہے ایمان یہ جو ہے کہ وہ تھے کیا نام ہے، اسلام کی تکمیل کے مراحل ہے یہ. تو ہمارے نبی کے پاس تشریف لائے اور پھٹے پرانے کپڑے میں. لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت مال ہے، اونٹوں کی کمی نہیں اور زمینوں کی کمی نہیں، جائیداد کی کمی نہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو تمہیں مال دیتا ہے تو اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے، اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے. فقر و فاقہ کی صورت بنا کر کے نہ رہیے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ فقیروں کی مدد کیجئے.
فقر و فاقہ کو دور کیجئے، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو فقر و فاقہ ظاہر کریں۔ میں ایک مرتبہ حج میں تھا مکے کے اندر، اور ایک ہوٹل کے اندر کھانا کھا رہے تھے ہم ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ آدمی جو کھانا بچ گیا تھا اس کھانے کو جو ہے اکٹھا کر رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کھانا کھا لیجئے اور اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس نے انکار کیا۔ تو اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بیان کیا کہ بھائی یہ بہت مالدار آدمی ہے، دوسرے ملک کا تھا، اور وہ یعنی ہمارے بر صغیر ہی کا ایک ملک کا تھا وہ، اور ان کے پاس وہاں کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ہوٹل میں وہاں جو کھانے بچے ہوئے ہوں گے ان کھانوں پر اپنی زندگی گزاریں گے وہ۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کون سی نظر ہے یہ؟ آپ کو یہ نظر ماننا چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرو گے، آ کر کے لوگوں کا تعاون کرو گے، لوگوں کا خیال رکھو گے، صدقات و خیرات کرو گے مکے کے اندر آ کر کے۔ اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، کتنے غریب لوگ ہیں ان پر آپ خرچ کرو گے۔ یہ کون سا آپ کمپنیوں کے مالک، آپ کے پاس مال کی فراوانی، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ آپ نے مانا کہ ہم جا کر کے وہاں پر جو بچے ہوئے کھانے کے لقمے ہوں گے ان کو کھا کر کے ہم زندگی گزاریں گے جب تک وہاں رہیں گے؟ یہ نہیں صحیح ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس کا اظہار بھی کیجئے، آپ لوگوں کی مدد بھی کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے آپ کو تقسیم کرنے کے لیے، اس مال کو لوگوں میں تقسیم بھی کیجئے، لوگوں کی مدد بھی کیجئے۔ یہ نہیں کہ فقیر بن کر کے آپ زندگی گزاریں کیونکہ دوسرا آپ کو کھلائے۔ یہ جو بچے ہوئے کھانے ہیں یہ آپ اس کا حق نہیں رکھتے، ان کا حق ہے جو غریب آدمی ہو، جو مسکین اور فقیر ہو، اگر آپ جا کر کے ان کو دیتے ہیں اور اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے لیے کرتے تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ قطعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلانے والا بنیے، نہ کہ لوگ آپ کو کھانا کھلائیے۔ تو بہر یہ صورتحال ہماری ہو گئی۔ انسان اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، 1 روپیہ نہیں خرچ کرتا، پیسہ یہاں سے بھیجتا اپنے ملک میں، اور وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں۔ آپ یہاں 1 روپیہ کماتے ہو، اپنے اوپر 1 روپیہ نہیں خرچ کرتے، بے تحاشا آپ کے ملک میں آپ کے لوگوں کو لوگ خرچ کرتے ہیں، چوراہوں پر اور پارٹیوں میں، نہ جانے کن کن چیزوں میں خرچ کر دیتے، آپ کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا نفس سب سے زیادہ آپ کے مال کا محتاج ہے، سب سے زیادہ اپنے آپ پر خرچ کیجیے اس مال کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دے رکھا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں، اسراف ان کے یہاں فضول خرچی بھی جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ فضول خرچی نہ بخیلی، دونوں کے درمیان انسان اپنی حیثیت سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے مطابق انسان کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے، بچوں کو پھٹے پرانے کپڑے میں، عورتوں کو نہیں دیتے، گھر والوں کو نہیں دیتے، رشتہ داروں کو نہیں دیتے، ماں باپ کو نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، سب بخیلی حرام ہے، ایسا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہمارے لیے کہ انسان اس طرح کی حرکت کرے۔ اللہ نے دیا، آپ اسے ادا کریں قبل اس کے کہ ہم فقیر بن جائیں۔ اگر آج آپ لوگوں کا حق ادا کریں گے، کل آپ کا لوگ حق ادا کریں گے۔ اگر آج آپ نہیں دو گے، مال اللہ تعالیٰ کا ہے، کتنے مالدار فقیر ہوگے، فقیر مالدار ہوگے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا، اگر آپ خرچ نہیں کرو گے، کل فقیر ہو جائے کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کا حق ادا کیجیے، لوگوں کو دیجیے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور ہمیشہ دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسان کوشش کرے کہ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بلند درجات ہیں، مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے اللہ کے ہاں، جنت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کے اللہ کا اونچا مقام ہے جن کے اندر تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کو پختہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ایمان کے منافی ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکبر الرؤوف الرحیم۔